تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارکہ اسی کوفہ شہر کے اندر ہوئی اور آپ تابعی بزرگ ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے مفتی صاحب تابعی بزرگ فرمایا، تو تابعی بزرگ کسے کہا جاتا ہے اور ان کے فضائل کیا ہیں، یہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ نہ ہو کہ تابعی کسے کہا جاتا ہے. تابعی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے، اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جیسے صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ کے پاس بیٹھے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اس ذات کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا جنہوں نے، اور ایمان کے ساتھ ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا، اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، انہیں تابعی کہا جاتا ہے. اور تابعی کے بارے میں بھی بڑے ان کے فضائل خود احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری بشارت ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کے آئے، اور طوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ان کے ساتھ ملے ہوئے گئے. یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کے بارے میں کہ آپ تابعین کے اندر بہت بڑا مقام اور مرتبہ اور فضیلت رکھتے ہیں، اور تابعین کے اندر آپ بہت بڑے امام اور مقتدا اور پیشوا ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ، آپ نے فرمایا کہ کوفہ میں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی اور کوفہ شہر جو ہے وہ علم کا شہر کہا جاتا تھا، تو اب آپ نے تعلیم کا آغاز کیسے فرمایا، کہاں پر تعلیم حاصل کی، اور ان کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق کس قدر تھا؟ کوفہ کے اندر علم کی مجالس تو بہت لگتی تھی، ٹھیک، اور اسی مجالس میں سے ایک مرتبہ آپ گزرتے ہوئے جا رہے، کیونکہ آپ تاجر تھے، آپ کے والد صاحب بھی تاجر تھے، ٹھیک ٹھیک، اور کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، بہت اعلیٰ آپ تجارت کرتے تھے اور بہت اچھی پوزیشن میں تجارت کرتے تھے، یعنی بہت جیسے مالدار تاجر کہا جاتا ہے ویسے آپ کا یہ معاملہ تھا. تو چھوٹی سی ابھی جب عمر میں ہی آپ جب آپ نے بازار میں کام کاج کے لیے جا رہے تو امام شابی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ بلایا اپنے پاس اور کہا کہ کسی کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں. تو آپ اپنی فراست سے وہ چیز دیکھ رہے تھے کہ یہ ان کے اندر علم کے کتنے جوہر وہ چھپے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا یہ علمی خزانہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ نے نصیحت کی، فرمایا بیٹھا کرو. تو آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن آپ کو شغف علم کلام سے زیادہ رہا پہلے. تو علم کلام یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، تو اس میں آپ بڑا مشغول رہتے اور بڑی مہارت اس میں آپ نے حاصل کی. ایک مرتبہ خاتون نے آپ سے آ کے ایک طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا، تو آپ کا شغف علم کلام، اور علم کلام ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے معاملات عقائد کے حوالے سے ہے. آپ سے یہ فقہی مسئلہ طلاق کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ حضرت حماد کے پاس جاؤ، وہ آپ کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، حضرت حماد کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اس بارے میں آپ معلوم کرو. اس خاتون سے کہا، اور جو وہ جواب دیں وہ مجھے بھی آ کے بتائیے گا. تو وہ خاتون گئیں اور انہوں نے جا کر ان سے مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے بتایا. پھر آپ کو جب بتایا گیا کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو اس دن آپ کے دل میں بڑی ایک کیفیت پیدا ہوئی اور کہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس فقہ کو حاصل کیا جائے جس فقہ کے لیے لوگ بڑے محتاج ہیں، کیونکہ تجارتی معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا عام زندگی کے معاملات ہیں، سب سے زیادہ امت کو جو درپیش معاملہ ہے وہ فقہ اور شرعی احکام کے حوالے سے ہے کہ جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو پھر آپ کا رجحان بہت زیادہ فقہ کی طرف پھر آپ ہوئے، یعنی فقہ علم تو پہلے بھی اس طرف تھے لیکن پھر آپ نے باقاعدہ فقہ کی طرف جو ہے مسائل کی طرف وہ ہوا. اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے پاس بیٹھے اور پھر اس حوالے سے آپ وہ مشہور ہوئے فقہ کے امام، اور بڑے بڑے آپ کے اساتذہ آپ کا اکرام کیا کرتے تھے اور کہتے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا. یہاں تک امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پورے کے پورے لوگ
عیال ہیں، محتاج ہیں فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے محتاج ہیں ان کی طرف، جو ان کی فقاہت، جو ان کا مقام اور جو ان کا مرتبہ تھا، یعنی اساتذہ کا بھی ادب کرنا اور اس نظر سے دیکھنا. پھر بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس فقہ کے حوالے سے جب آتے اور آپ فقہی طور پر جو گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص آپ کا جو معیار تھا، جو دین اسلام کے اصول ہیں، قرآن، احادیث، اجماع اور قیاس، اس کے ذریعے سے جو مسائل کا استخراج کیا، استنباط کر کے پھر وہ لوگوں تک پہنچائے، تو بڑے بڑے علماء اشش کر جاتے تھے. اور جن مسائل کے اندر بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کرتے، سکوت کرتے، سارے یہی ایک راستہ دکھاتے کہ ابو حنیفہ کے پاس پہنچے، وہ آپ کو اس کا کوئی حل بتائے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس فقہ حنفی کی زراعت کی ہے، یعنی اس کا بیج بویا ہے. اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ اس کو سیراب کیا، اس کو پانی دیا ہے. اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اس کو کاشت کیا ہے. اور فرمایا جو حماد تھے، حضرت حماد، انہوں نے اس فصل کو کاٹا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گندم وہ نکالی دانوں کی صورت میں، اور امام ابو یعنی اس کی پسائی کی اور آٹا بنایا. اور امام ابو یوسف نے اس آٹے کو گوندھا، امام محمد نے اس گوندے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی اور ساری امت کھا رہی ہے لوگ. یعنی وہ اس طرح فقہ کی ایک اتنا بڑا مقام اور اتنا مرتبہ رکھنے کے باوجود، مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کا بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے. اتنے بڑے فقہ کے امام ہونے کے باوجود کہ بڑے بڑے فقہی حضرات جو ہے وہ آپ کی طرف مسئلہ ڈائیورٹ کر دیتے تھے کہ آپ جا کر وہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ سے جو ہے وہ مسئلہ پوچھے. آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ قریب ہی جو بزرگ تھے قاضی زرعہ، وہ ان پر زیادہ یقین رکھتی تھی، اور جب انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ان کی والدہ کو، تو وہ جو ہے وہ قاضی زرعہ سے جا کر مسئلہ پوچھنے کے لیے حکم فرماتی. اب وقت کے اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود امام اعظم کبھی یہ نہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ فقہ کا امام ہوں، مجھ سے مسئلہ دریافت کر لیں، یا خود جواب نہ دیا کرتے، بلکہ اپنی والدہ کے حکم پر وہ زرعہ کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے جا کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے. حضرت زرعہ فرماتے کہ حضرت آپ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کیسے منہ کھولوں، آپ کے سامنے کیسے میں زبان کھولوں. اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب کسی مسئلے کا جواب جو ہے وہ حضرت زرعہ کو نہ آتا تھا، قاضی زرعہ کو نہ آتا تھا، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ مجھے اس کا جواب بتا دیں تاکہ جا کر میں جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے دہرا دوں. تو یہ مقام و مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین، فقہ کے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا اتنا ادب و احترام اور اپنی والدہ سے اتنی محبت کرنا، اللہ اکبر. آج مفتی صاحب ذرا اس پر بھی گفتگو کر لیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے، کچھ شہرت مل جائے، تھوڑی تعلیم زیادہ ہو جائے، اگر دنیا میں کوئی رتبہ مل جائے، تو اب ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ جی بہت مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا وہ ایک مدنی پھول کہ ایک مرتبہ آپ نے بیان فرمایا، اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلباء سب یہی موجود تھے. فرمایا آپ عالم بن گئے، آپ مفتی بن گئے، کتنا بھی آپ نے مقام حاصل کر لیا، لیکن ماں باپ کے لیے آپ بیٹے ہیں، اور وہی احکامات جو ایک بیٹے کے لیے احکامات ہیں. تو اس حوالے سے واقعی یہ اگر کوئی عالم بن جاتا ہے یا مفتی بن گیا، ٹھیک ہے، یہ تو دینی شعبہ ہے، اور ایسے لوگوں پر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ دین میں ہی چونکہ یہ چیز سکھائی گئی ہے ماں باپ کے اکرام احترام کا، وہ زیادہ ان کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ دنیا داروں میں اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی بہت بڑا بزنس مین بن جائے، کوئی بہت بڑا آفیسر بن جائے، اس کے باوجود اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کو یہی سوچنا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں. آج انہوں نے جس طریقے سے پرورش کی ہے، جس طریقے سے مجھے کہاں سے لے کر آج کہاں کھڑا کر دیا، کیا مقام حاصل کی میں نے کر لیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ حقیر جانے یا اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ دیں. صرف چند پیسے دے دینا ہی یہی ماں باپ کی پورے حقوق پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے گھر کے اندر یہ انتظام کر رکھا ہے، ماسی کا انتظام کر دیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا، یہ ہم نے سہولت دے دی،
ماں باپ ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے ہمارے بیٹے جو آج اتنی عزت پا رہے ہیں وہ بھی آئیں ہمارے پاس بیٹھیں کچھ ہمارے ساتھ باتیں کریں کچھ ہمارا دل بہلائیں. تو یہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے بیٹا ہو یا بیٹی جو بھی مقام ہے ماں باپ کی ضرور عزت. آج مفتی صاحب اگر کوئی مقام مل جاتا ہے بلکہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا ان کے والدین ان سے ڈرا کرتے ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے, لیکن جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں چونکہ وہ والدین کا ادب و احترام جانتے ہیں, جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ دین میں باقاعدہ والدین کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے, قرآن و شریعت میں اس کے باقاعدہ احکام جو ہے وہ بتائے گئے. تو اب جو عالم دین بنتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے باپ کو برا نہ لگ جائے, کہیں میرے والدین کو برا نہ لگ جائے. تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں مگر ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی رجحان ہونا چاہیے. ہمیں دین کی معلومات خود بھی ہونی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی دینے چاہیے. مفتی صاحب مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. آج کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے مفتی صاحب سے میری عرض ہے اگر یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی آپ سے فیض اکتساب فرمایا, اگر چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پتہ چل جائے تو جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا مفتی صاحب, امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر, یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اگر تو اس میں مبتلا کر دے گا. جی ہاں دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کا لقاء اور ملاقات ہونا اور پھر یہ کہ آپ کا باقاعدہ روایات کا سما ہونا یہ بھی پورا ایک موضوع ہے. علماء نے بڑی اس سے تفصیلاً اس پر بحث کی ہے. میں نے جیسے ابتداءً عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور بالکل آخری وہ دور تھا, یعنی اس میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اور ان میں باقاعدہ جن صحابہ کو بیان فرمایا گیا جن سے حضرت انس بن مالک, حضرت عبداللہ بن ابی اوفا, حضرت عمر بن حریث, حضرت عبداللہ بن انیس اور ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی یہ بھی موجود تھے. دیگر 20 صحابہ کرام علیہم رضوان کا باقاعدہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کی اس عمر میں یعنی, اور حضرت ابو طفیل کے بیان کا ان کا 96 کے اندر آپ نے حج کیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا حج کیا تھا وہ 96 ہجری میں کیا تھا آپ نے. تو اس اعتبار سے یعنی آپ نے کل 55 حج کیے ہیں. اللہ اکبر. 55 حج کیے ہیں اپنی زندگی میں. تو اس دور میں یعنی یہ سفر کے اندر بھی اور وہاں آپ کا جانا, اس کے باوجود علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بچپن میں ہی صحابہ کا جب زمانہ موجود ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں آپ کے پاس نہ بھیجا ہو تو یہ بڑی ایک حیرت والی بات ہوگی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ لقاء بھی ثابت ہے, آپ کا سما بھی ثابت ہے, اور اتنے متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی وہ فیض اپنا عام فرما رہے تھے. اسی وجہ سے آپ کو تابعی بزرگ کہا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات گرامی ہیں کہ ان کی سیرت, ان کی زندگی کے کس کس پہلو پر بات کی جائے. جس طریقے سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ آپ چونکہ ایک بزنس مین بھی تھے, ایک تاجر بھی تھے, کپڑے کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتے تھے, مگر کاروبار میں بھی شریعت مطہرہ کی پاسداری فرماتے, نہ خود فرماتے بلکہ اپنے ساتھ تجارت کرنے والوں کو بھی اس کے حکم جو ہے وہ فرمایا کرتے. آپ کی سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کنسائنمنٹ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن کی طرف بڑھایا, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کپڑے کے اندر کچھ نقص ہے, کچھ جو ہے وہ خرابی ہے, لہٰذا جب اسے آپ فروخت کریں تو اس بائر کو ضرور بتائیے گا کہ اس میں یہ کوتاہی یا اس میں یہ کمزوری رہ گئی ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے پھر جو رابطہ کیا
اور پوچھا کہ جو کنسائنمنٹ میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا, جو کپڑا میں نے آپ کی طرف بھیجا تھا, اس میں جو وہ آیا بک گیا یا آپ کے پاس موجود ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دیا. تو آپ نے سوال کیا کہ جو اس میں نقص تھا, جو اس میں کمزوری تھی, جو کمی تھی, آیا وہ اپنے بائر کو بتائی یا نہیں بتائی؟ تو جواب ملا کہ وہ تو میں بتانا بھول گیا. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کس کو فروخت کیا, کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن نے فرمایا کہ مجھے تو وہ بھی بھول گیا ہوں, مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے یہ کپڑا کس کو بیچا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے نہ صرف اس کنسائنمنٹ سے حاصل ہونے والا نفع بلکہ اس کنسائنمنٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ راہ خدا میں صدقہ کر دی. مفتی صاحب آج جو ہے وہ جب تک بچہ جو ہے وہ کاروبار میں ڈوش دینا نہ سیکھ جائے, کسی کو جو ہے وہ جسے کہا جائے عام زبان میں اگر کہا جائے کہ کسی کو دھوکہ دینا نہ سیکھ جائے, اس وقت تک جو ہے وہ اسے کامیاب تاجر نہیں کہا جاتا. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ان اوصاف میں سے, جیسے عرض کیا کہ تاجر بھی بہت بڑے تھے, اور پھر آپ چونکہ علم سے بھی آپ کا یہ حلقہ چلتا اور ساتھ ساتھ آپ کی تجارت کا معاملہ بھی رہتا, بلکہ نہ صرف تجارت آپ کی, آپ جو تجارت سے بھی نفع اٹھایا کرتے تھے اس کو علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. یعنی یہاں تک آپ کے لیے بیان کیا گیا کہ آپ جب کپڑے خریدتے, موسم کے حوالے سے کچھ میوہ خریدتے, تو آپ ساتھ علماء کے لیے بھی خریدتے اور ان کو پیش کرتے اور ان کو بھی دیتے. اور بالخصوص جو آپ کے پاس پڑھتے تھے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ان کا نام ہے, شہرہ ہے, ان کا چرچا ہے, اور قاضی القضاء چیف جسٹس آپ رہیں کوفہ میں. تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت جو ہے وہ اچھے شاگردوں میں سے ہیں, اور آپ کا پہلی صف میں گویا کہ نام آتا ہے, پہلی سطر میں نام آتا ہے امام ابو یوسف کا اس حوالے سے. تو آپ بڑے غریب تھے, اور غربت کا آپ کا اندازہ یہ تھا کہ آپ اس سے تھوڑا کم, یعنی کہیں ایسا تھا کہ آپ شاید دنیا کے اندر ہی مشغول ہو جاتے اپنے گھر کے معاملات میں. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود وہ بیان کرتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے خرچہ باندھا, نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی ٹوٹل فیملی کا خرچہ آپ دیا کرتے تھے. اور یہ پڑھ کہ تم ان کو پڑھنے میں مشغول رکھا گیا اور خود آپ جو ہے وہ ان میں رقم خرچ کرتے. تو عرض کر رہا تھا کہ تاجر بھی تھے, نفع آتا بھی تھا, اس نفع کو بھی پھر اس طرح خرچ کرتے, رائے خدا میں بھی خرچ کیا, رائے خدا میں, اور اس طرح بطور خاص اپنے شاگردوں پر اور اساتذہ اور علماء پر. اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے جب لوگ آپ سے کہتے کہ آپ کا شکریہ ادا کرتے یہ, تو آپ کہتے ہیں اس چیز میں میرا شکریہ ادا نہ کیجئے, اللہ کا یہ مال ہے اور میرے مال میں آپ کے لیے حصہ رکھا گیا ہے, میں وہ پہنچانے والا ہوں, مجھے اس پہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اور اس طریقے سے آپ کا یہ انداز تھا. بہرحال تجارت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ واقعہ سنایا. امام ابو زہرہ انہوں نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں 4 خصلتیں مشہور معروف تھیں. آپ فرماتے پہلے یہ کہ آپ کا نفس غنی تھا, لالچ نہیں آپ کے دل میں ہوتی کسی کی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نہایت ہی امانت دار تھے. تیسری بات یہ کہ آپ معاف اور درگزر کرنے والے بھی تھے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ بہت زیادہ دیندار اور شریعت پر عمل کرنے میں بہت آپ پختگی والے اور سختی سے شریعت کے احکامات پر آپ عمل کرتے. فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر بھی کپڑے کا کام کرتے تھے, کپڑے کی تجارت آپ بھی فرمایا کرتے تھے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ صحابہ میں افضل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, افقہ بھی ہیں, اورا بھی ہیں, یعنی تقوی پرہیزگاری میں بھی آپ مقام مرتبہ رکھتے تھے, فضیلت میں بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے زیادہ عالم بھی ہیں, یعنی زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں. پھر عابد بھی زیادہ ہیں, اسخا بھی زیادہ ہیں, اجود بھی زیادہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا علماء نے امام اعظم کی تجارت کو تشبیہ دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت سے اور آپ کی صفات سے. فرمایا جو صفات ادھر تھیں تو وہ صفات اس طرح آپ ان پہ پیروکار رہتے, اور تجارت کو اس انداز سے کہتے. واقعی وہ مثالی ایک تاجر بھی تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ نے جو یہ ایک واقعہ بیان فرمایا, ایک مرتبہ اور آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ تقوی کی آپ کی کسی پتہ چلا کہ ایک بکری چوری ہو گئی اور ملی نہیں کسی کو.
تو بکری جب ملی نہیں تو آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا بکری زندہ کتنی رہتی ہے؟ تو بتایا گیا 7 سال تک زندہ رہتی ہے. بکری کی عمر معلوم کر لی. عمر یعنی یہ 7 سال ہے. ویسے بکری بکرا عموماً ان کی عمر تقریباً 1-2 سال کے اندر یہ ذبح ہو جاتی ہیں. بعد وہ جن سے نسلیں چلاتے ہیں دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ عمر میں رہتی ہیں. تو اب کہا کہ 7 سال تک، تو آپ نے 7 سال تک باقاعدہ مارکیٹ سے خرید کر گوشت بکری کا کھانا منقطع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بکری وہ ذبح ہو کر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ نہ آ جائے. یہ آپ کا تقویٰ تھا، کیونکہ اس حوالے سے آپ کا حقیقتاً یہ کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں تھا، یعنی کہ آپ نے لوگوں پہ ضروری نہیں تھا یہ عمل کرنا، یعنی لیکن لوگوں پہ بھی آپ کا تقویٰ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے بکری کی عمر معلوم کی اور جتنا عرصہ بکری زندہ رہتی ہے اتنے عرصے تک آپ نے بکری کا گوشت نہ کھایا. جی، اور یہ بھی نہیں کہ تمام لوگوں کے تم بھی نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں، بلکہ آپ کا یہ تقویٰ تھا کہ ہو سکتا ہے وہی بکری آ جائے تو جس کا گوشت جو ہے وہ اس طرح. تو آپ اتنے ایک مدینہ شریف کا آدمی آپ کے پاس کچھ خرید کے چلا گیا، تو جس کا آپ نے یہی جو آپ کے شریک تھے حضرت حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اتنے میں بیچ دیا. تو وہ بہت زیادہ درہم لے لیے تھے ان سے، بہت زیادہ نفع لے لیا، بہت زیادہ نفع لے لیے تھے. جب بہت زیادہ نفع لیا تو آپ نے کہا کہ کیا ہم نے اس بازار کے اندر تجارت کے لیے یہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے دکان کھولی ہوئی؟ یہاں تک کہ اپنے پاس سے درہم دیے اور کہا کہ اس کو تلاش کرو، اور باقاعدہ سفر کرا کے مدینے بھیجا، کہا اس شخص کو وہاں جا کر اتنی قیمت ہے واپس کر کے آؤ. اللہ اکبر. انداز تجارت بھی سیکھ رہے ہیں، فقہ کے امام بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ عبادت گزار بھی تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک اور عید الفطر میں 62 قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے کہ دن اور رات میں ایک قرآن پاک تراویح میں اور ایک جو ہے وہ عید کے روز، اس طریقے سے کل ملا کر 62 بار جو ہے وہ رمضان المبارک اور عید الفطر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان سے محبت کا دم بھرنے والوں میں شامل ہیں، مگر کیا ہم قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ مفتی صاحب کیا کہیں گے عبادت پر؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کا کیا انداز ہوا کرتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بھی واقعی پورا ایک تفصیلی موضوع ہے. اللہ. اور آپ کا جو انداز زندگی رہا کرتا تھا یہ ہمارے لیے بہت اس میں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ مدنی پھول ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ 19 سال تو میں آپ کے ساتھ جو رہا تو میں نے آپ کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. یعنی 19 سال تک یہ اپنا بیان فرما رہے. اور ویسے علماء کرام نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا کہ 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے. پھر جو انداز طریقہ کار قرآن پاک کی پوری تلاوت کرنا، یعنی 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن کو پڑھ لیا. بیان فرمایا 4 افراد ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت تمیم داری ان کا بیان کیا جاتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے، اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ وہ بھی ہیں کہ آپ نے عام بھی یعنی یہ، اور آپ جب بیت اللہ شریف میں گئے اور پہلے بھی آپ کا یہ معمول رہا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں واضح طور پر آپ کے ساتھ جو زائرین ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسی کو طواف کرنے والا ہم نہیں دیکھتے تھے. یعنی وہاں رہ کر یہ بھی ان لوگوں کے لیے بطور خاص ان عاشقان رسول کے لیے جن کی قسمت میں یہ ایام آ جاتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے باوجود کیونکہ زندگی میں لمحات بار بار تو آیا نہیں کرتے، تو اب ان کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں. وہاں کی مارکیٹوں سے یا دیگر چیزوں سے ادھر وقت زیادہ ضائع کیے بغیر ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادت، کیونکہ وہاں عبادت ہی وہی ہے کہ جو اور کہیں نہیں ہے. طواف کی عبادت کو، اور وہاں دیگر یہ جو عمرے کے ارکان ہیں اور دیگر یہ عبادت مناسک ہیں تو یہ اور کہیں نہیں ہے. تو آپ فرمائے کہ ان کو طواف میں ان سے زیادہ ہم کسی کو مشغول نہیں کرتے. جب بھی دیکھتے آپ طواف کے اندر وہاں مشغول رہا کرتے تھے جب وہاں ہوتے. پھر آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ حرم شریف میں بطور خاص بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا کہ آپ اس میں عبادت کریں. تو آپ نے وہاں جو قرآن مجید فرقان حمید 2 رکعتوں میں آپ نے ختم فرمایا.
اور پہلی رکعت میں آدھا قرآن اس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ ایک پاؤں پہ آپ کھڑے ہوئے، دوسرا پاؤں برائے نام رکھا، اور دوسری رکعت میں آدھا قرآن اس طرح آپ نے پڑھا کہ دوسرے پاؤں پہ آپ کا وزن ہے، پہلا پاؤں دایاں قدم جو ہے برائے نام رکھا. پورا قرآن جب پڑھ چکے پھر آپ کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے؟ اس وقت آپ نے یہ کہا، عرض کی کہ یا اللہ میں نے تیری معرفت کو پہچانا ہے لیکن تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تیری معرفت کو پہچانا، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اور عبادت یہ ہے، اور آپ پھر فرما یہ رہے ہیں عبادت کا حق نہ ادا کر سکا. پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو معرفت کو میں کمال کو پہنچاؤں یعنی پہچانا ہے، اس کے صدقے وہ جو کوتاہی رہے گی، کمی رہے گی، وہ معاف فرما دے. تو حتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ابو حنیفہ آپ نے ہماری عبادت معرفت کو بھی پہچانا ہے اور عبادت بھی کی، اور بڑے اچھے طریقے سے عبادت کی ہے، اور بشارت اس کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی مغفرت کی ہے، اور جو آپ کے راستے پر چلے گا اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ اکبر. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگوں کے بارے میں جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک ایک رات میں یہ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. سب جب یہ باتیں بیان کی جاتی تھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے، اس طریقے سے یہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے، تو سوچ ہوتی تھی کہ یہ اسلاف جو ہے وہ کس طریقے سے بغیر کسی تھکاوٹ اور پریشانی کے یہ پوری رات جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے، پوری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. مگر اگر آج کے معاشرے پر غور کیا جائے مصعب، تو جو سوشل میڈیا کا حال ہے، موبائل میں بندہ اتنا مشغول ہے کہ ساری رات جو ہے وہ موبائل کھیلتے کھیلتے گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب جو ہے وہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تو اب جو یہ تعجب ہے نا، یہ دور ہو گیا کہ اگر جس بندے نے یہ دیکھ لیا، کسی چیز سے محبت کر لی، تو آیا اب وہ اس کی محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا، وقت کا احساس نہیں ہوتا. صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ پوری رات کا بیٹھ جانا، پوری رات انہی چیزوں میں مشغول رہنا، اور آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ ہر ایک تو ٹائم نکلتا ہے بھی کہیں ٹائم مل جائے. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو چلو وہیں اپنا اس سوشل میڈیا کو ہی ٹائم دیتے ہیں. گھر میں اگر بیٹھے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی اسی کو جب موقع ملا، جہاں ملا، جیسے ملا وہاں پر جو ہے وہ اس پہ آپ نے یہ بزرگ ایسے ہوتے تھے، ان کو جب موقع ملتا اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوتے، کبھی تلاوت کے اندر، کبھی عبادت میں، کبھی ذکر اللہ میں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ کس قدر قرآن سے محبت کیا کرتے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، پورے 45 سال، ایک روایت میں 45 سال بھی آیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کی. ماشاءاللہ. صاحب اس قدر ذوق عبادت میں جو ہے یہ مشغول رہا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرمائے. مصعب، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنے استادوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، بڑا جو ہے وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، میں نے جیسے عرض کیا پہلے کہ آپ کا یہ عام معمول ہوتا تھا، ایک تو اساتذہ کے احترام کے حوالے سے بھی، اور پھر علماء مشائخ کی خدمت کے حوالے سے بھی. یعنی اتنی آپ خدمت فرمایا کرتے تھے، اور آپ وہ ہیں کہ استاد بھی آپ کے ادب کرتے تھے. یعنی کئی ایسے ہیں کیونکہ بڑے مسائل بھی ایسے ہو جاتے تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف راغب کرتے ہیں. مجھے وہ ایک آیت بھی یاد آئی، کیونکہ آپ ایسے مسئلے تو حل کرتے تھے، لوگ مشہور میں تھے. ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے کچھ اپنا مال کہیں دفن کیا ہے، بھول گیا ہوں، کیا کروں؟ تو اس نے مختلف سے پوچھا. لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی فکس سے تو تعلق ہے نہیں ہے، اب آپ کیا کریں؟ آپ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاؤ. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، ساری رات عبادت کرو، نوافل پڑھو. آپ نے چیز کھو گئی ہے لیکن آپ نے جو ہے وہ عبادت کا کہہ دیا، آپ نے عبادت کرو. تو جب وہ عبادت کرنے لگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چوتھائی رات کا حصہ نہیں گزرا تھا تو مجھے یاد آ گئی. وہ چلے گئے، اپنی چیز نکالی، صبح امام اعظم کے پاس گئے کہ آپ نے یہ بتایا تھا، میں نے یہ کیا، ایسا ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جان گیا تھا کہ شیطان تمہیں پوری رات عبادت نہیں کرنے دے گا، تمہیں ضرور تمہارے ذہن کو ادھر راغب کر دے گا اور وہ چیز تمہارے یاد بھی آ جائے گی. کاش تم شکرانے میں ہی، سامان تو مل گیا تھا، اب شکرانے میں ہی عبادت کرتے رہتے. اللہ اکبر. اللہ. ایک شخص نے غصے میں قسم کھائی اپنی بیوی سے، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں قسم اس نے کھائی کہ اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا جس وقت تک تم نہیں کرو گے مجھ سے. صحیح ہے.
تو اس نے کہا کہ یہی قسم اس نے دہرا دی کہ جب تم مجھ سے نہیں کرو گے اس وقت اب میں تم سے نہیں کروں گا. صحیح. اچھا دونوں میں دونوں میں. اللہ. اب یہ کئیوں کے پاس مسئلہ گیا, انہوں نے کہا کہ آپ کفارہ ادا کیجیے اور بات کر لیں, یعنی بات کریں اور اس کا کفارہ جو ہے قسم ٹوٹے گی ہے کہ آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا نہیں ٹوٹی, کسی کی بھی نہیں ٹوٹی, آپ جاؤ اور آپ اپنی اہلیہ سے بات کرنے لگ جاؤ, اس کی بھی قسم نہیں ٹوٹے گی, آپ کی بھی نہیں ٹوٹے گی. اب جو دیگر جواب دے چکے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی اور ہوگا, وہ حیران. ٹھیک. تو آپ کے پاس اور بھی آگے علماء بھی, یہ آپ نے جواب کیسے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے قسم یہ اٹھائی کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں تم سے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اس نے اس کے جواب میں جو یہ قسم اٹھائی تو وہ بات تو اس نے کر لی نا, تو اس کی قسم پہلے سے ہی پوری ہوگی. شوہر کی قسم تو پہلے سے ہی پوری ہوگی, اور اب یہ جائے جا کے ان سے بات کر لے اپنی بیوی سے, تو اس کی بھی قسم یوں پوری ہو جائے گی. تو یہ آپ کے اس طریقے سے درجنوں مسائل ہیں اس طرح کے کہ جس پہ علماء بھی خاموش ہو کے بیٹھتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اس پر آپ ایسا جواب دیتے تو بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شعبان المعظم میں آپ نے وفات پائی. 2 شعبان المعظم ان قریب آنا ہی چاہتی ہے. آج یہ سلسلہ اور اس موضوع کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا یوم عرس آ رہا ہے, خوب آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, خوب راتوں کو نوافل ادا کیجئے, نمازوں کی پابندی کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سروش ہے جہاں